بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت۔ جب ہارون الرشید نے بصرہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 1 سال قید رکھنے کے بعد عیسیٰ ابن جعفر والی بصرہ کو خط لکھا کہ موسیٰ ابن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کر کے بادشاہ کو ان کے وجود سے سکون دے دے، تو اس نے اپنے ہمدردوں سے مشورے کے بعد ہارون کو جواب دیا، اے بادشاہ، موسیٰ ابن جعفر میں نے اس 1 سال کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ شب و روز نماز روزے میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، عوام اور حکومت کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں اور ملک کی فلاح و بہبود کے خواہش مند ہیں۔ بھلا مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں انہیں قتل کر کے اپنی عاقبت بگاڑوں؟ اے بادشاہ، میں ان کے قتل کرنے میں اپنے انجام اور اپنی عاقبت کی تباہی دیکھ رہا ہوں اور سخت حرج محسوس کر رہا ہوں، لہذا تو مجھے اس گناہ عظیم کا ارتکاب کرنے سے معاف کر، بلکہ مجھے حکم دے دے کہ میں انہیں قید بامشقت سے رہا کر دوں۔ اس خط کے پانے کے بعد ہارون الرشید نے آخر میں یہ کام سندھ بن شاہق کے حوالے کیا اور اسی سے آپ کو زہر دلوا دیا۔ زہر آلود شے کھاتے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھے زہر دیا گیا ہے، کل میرا بدن زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہوگا اور اسی دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات حسرت آیات 25 رجب المرجب سن 183 ہجری یوم جمعہ واقع ہوئی۔ آپ کی عمر عزیز اس وقت 55 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے 14 سال ہارون الرشید کے قید خانے میں گزارے۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، مولا پا انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ وفات کے بعد آپ کی نعش مبارک قید خانے سے ہتکڑی اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دی گئی اور نہایت توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔ لوگ اگرچہ بادشاہ کے خوف سے نمایاں طور پر مزاحمت کی جرأت نہ کرتے تھے، تاہم ایک گروہ نے جس کے سردار سلیمان ابن جعفر ابن ابی جعفر تھے، ہمت کی اور نعش مبارک دشمنوں سے چھین کر غسل و کفن کا بندوبست کیا۔ 2500 کا قیمتی ایسا کفن دیا جس پر پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ نہایت تذوق و احتشام سے جنازہ لے کر چلے۔ ان لوگوں کے گریبان غم امام مظلوم میں چاک تھے۔ یہ انتہائی غم و علم کے ساتھ جنازے کو لے کر مقبرہ قریش میں پہنچے تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نماز و دفن کے لیے مدینے سے باعجاز پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور اپنے والد ماجد کو سپرد خاک فرمایا۔ تدفین کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ والوں کو جب آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو کوہرام برپا ہو گیا اور ماتم اور ادائے تعزیت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔